نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من اله الا الله آمنت بالله صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جتنے پیغمبر مبعوث فرمائے، تمام انبیاء علیہم السلام اور رسل نے اس کائنات کو توحید کی دعوت دی، اور توحید کی دعوت تمام انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا بنیادی نقطہ تھا۔ لیکن ایسا بھی ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کے لوگوں سے اوجھل ہو جانے کے بعد لوگوں نے من مانی تشریحات اور نئے نظریات گھڑ لیے۔ عیسائی حضرات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ جانے کے بعد پالوس کے جھانسے میں آ کر غلط نظریات کو اختیار کر لیا۔ عیسائیت جن غلط نظریات کا شکار ہوئی ان میں ایک عقیدہ تثلیث ہے۔ عیسائی حضرات کے بنیادی نظریات میں عقیدہ تثلیث بھی شامل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا تین ہے، خدا ایک نہیں بلکہ تین ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا تین ہے اور یہ تین خدا مل کر ایک بنتا ہے، اور یہ ان میں سے ہر ایک خود خدا ہے، یعنی تین مل کر ایک اور ایک کے اندر تین۔ یہ ان کا بنیادی نظریات میں سے ایک نظریہ ہے جس کو توحید فی التثلیث، تثلیث فی التوحید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ تین مل کر ایک خدا، پھر ان میں سے ہر ایک خدا۔ اللہ رب العزت نے عیسائی حضرات کے جو نظریات غلط تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم کو نازل فرمایا تو ان کے غلط نظریات کی نشاندہی بھی کی اور اس کے متبادل صحیح نظریے کو پیش کیا۔ اللہ پاک نے اس عقیدے کی بھی تردید فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ خدا تین ہے۔ وما من الہ الا اللہ، صرف معبود ایک ہی ذات ہے، خدا ایک ہی ذات ہے، اللہ رب العزت کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اسلام نے عقیدہ تثلیث کی نفی کی ہے۔ ہم اس عقیدے کے غلط ہونے پر انشاءاللہ بائبل سے تفصیل کے ساتھ حوالہ جات پیش کریں گے۔ عقیدہ تثلیث کے غلط ہونے پر پہلی چیز بطور دلیل کے جو ہم پیش کر سکتے ہیں وہ عیسائی حضرات کا اپنے اس بنیادی عقیدے میں اختلاف ہے۔ عیسائی حضرات یہ بات تو کہتے ہیں کہ خدا تین ہے، لیکن تین خداؤں سے مراد کون سے ہیں، اس میں عیسائی حضرات میں زبردست اختلاف موجود ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ تین خداؤں سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، حضرت جبریل کی ذات ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے۔ بعض عیسائی کہتے ہیں کہ نہیں، ان تین خداؤں سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور حضرت مسیح کی ذات ہے اور حضرت مریم کی ذات ہے۔ اور عیسائی فرقوں نے مختلف نظریات اختیار کیے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر یہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی بنیادی تعلیم ہوتی، اس مقصد کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہوتے اور اس کو سمجھانا ہوتا تو امت میں اس بنیادی نقطہ نظر کے اندر، بنیادی عقیدے کے اندر اختلاف نہ ہوتا۔ جب یہ تمہارا بنیادی نظریہ بھی ہے اور اس میں تمہارے فرقوں کا اختلاف بھی ہے کہ تین خدا مل کر ایک ہیں اور ان میں سے ہر ایک خدا ہے، لیکن اس کی تعیین میں تمہارے یہاں اختلاف ہو گیا۔ اگر کوئی چیز اللہ رب العزت کی طرف سے نہ ہو اور اس کو خدائی تعلیم بنا کر پیش کیا جائے تو اس میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ اگر غیر اللہ کی بات کو
غیر اللہ کے موقف کو اللہ تعالیٰ کا موقف بنا کر پیش کیا جائے گا تو لا محالہ اس میں اختلاف ہو جائے گا۔ عیسائی حضرات کے اس نظریے کے غلط ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ خود اس بنیادی نظریے کے اندر ان حضرات کا اختلاف موجود ہے۔